جی کہ دنیا کی سب سے طویل ترین اور مشہور ترین شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پہ چلنا ایک بے حد مشکل کام ہے، کیونکہ جا بجا لوگ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. کیوں جی سامیہ جی، از اٹ ٹرو؟ ایسے ہی ہے؟ زندگی کا امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا بھی بتا دیا. اور اب تو مجھے نہیں کیا بات کی سامیہ جی آپ، کیا بات یہ بات اب جمعے کو کرتی نا بڑی واہ واہ ہوتی ہے. ان کی باتیں سن کے لگتا ہے تو ہم تو بالکل ہی قطرہ بھی نہیں پڑے ہوئے مطلب. لیکن میں بتاؤں، یہ سمجھیے کہ آپ کو یہ گروم کر رہے ہیں. نہیں قسم سے قسم، میں کہتا ہوں سامیہ جی سوری ٹو کٹ یو، اگر آپ کا سی ٹی اسکین کروایا جائے نا کم سے کم 4 دماغ نکلیں گے. مطلب اتنی نالج، مطلب یہ کسی کی شادی میں جاتی ہوں گی نا لوگ دیکھتے کٹ جاتے ہیں، کٹ جاؤ سامیہ جی یہ بتا دے گی عقل مند خاتون آ گئی. ایک بات یہاں آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی، کیونکہ 2019 کے اینڈ پہ ایک خوفناک پریڈکشن جو آن ایئر تھی اور میری ہوئی تھی کہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے. تو ایک تو زندگیوں میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اور تب بھی ہم کہتے تھے کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، کسی وقت بھی چل چلاؤ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسکرپٹ کب تک اینڈ اپ کرنا ہے. ابھی بھی آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گی کہ 2025 تک ابھی بھی مہلت ہے. 2025 سے دنیا ایک وار زون میں پھر انٹر ہوتی ہے. وہاں سے جو حالات بدلتے، میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ بہت لمبی پلاننگز مت کیجیے زندگی کی. میں نے اسی لیے ان کو ملنا چھوڑ دیا ہے. اینا ڈرا دیں کہ میں کہنا کہ نکلو پتلی گلی. وہ تو آپ کو سیدھے رستے پہ چلا رہی ہے. بڑی مہربانی ہے، اور میں انہی کی بات کو لے کے چلوں گا کہ واقعی صراط مستقیم پہ اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی وش ہم کام کریں، لیکن جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں. ارے لیکن ہماری ہم جو الجھنوں سے جو ڈرتے ہیں چمی بنتی کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ 250 پروگراموں میں سے پہلی اچھی بات ہے کہ میں برجستہ طور پہ ریزسٹ نہیں کر پاتا. آپ نے شروعات جو ہے نا وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی نا، پڑھے لکھے آدمی کی. تو ہمیں ذرا پڑھا لکھا ٹچ دیں. نہیں سر، آپ نے ایک بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ الجھنوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الجھنیں بھی میٹھی ہو سکتی ہیں، جلیبی اس بات کی زندہ مثال ہے. واہ واہ. آج سے ہم آپ کا نام برکت یوسفی برکت اوزمی. چلیے ویلکم کرتے ہیں آج کے مہمان. آج کے ہمارے مہمان ہماری انڈسٹری کا سب سے پیارا کپل. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترم اسد صدیقی صاحب اور محترمہ زارا نور عباس صاحبہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. گوگل کے اوپر اور ویکیپیڈیا کے اوپر ہم سب کی ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں. پڑھا کبھی اپنے بارے میں اس کے اوپر؟ نہیں، میں نے ایسا کوئی، میں نے یوٹیوب پہ ایک دفعہ کیا تھا نیٹ ورتھ آف اسد صدیقی. تو اس میں شادی سے پہلے کیا تھا؟ نہیں. اب کیا فائدہ؟ غلط بتایا ہوگا. اب تو نیٹ ورتھ اس کی آپ ہے. ایسے ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہمارے بارے میں آتے، تو ڈفرینٹ باتیں آ رہی تھی، ہیڈ لائنز بھی آتی ہیں ڈفرینٹ جسٹ فار کلکس. تو اٹ واز جسٹ فنی ٹو نو کہ ہاں یوٹیوب پہ تو ایسی بھی چیزیں بڑی لکھی ہوتی ہیں کہ زارا نور عباس کی ایسی حرکت جس سے اسد صدیقی بہت پریشان ہو گئے اور ایک تہلکہ مچ گیا. ایک آئی تھی ایسی بیچ میں آئی تھی. How do you guys take such news جی؟ کیونکہ میری بھی پچھلے دنوں آئی تھی کہ جی لبے مرگ ہیں اور ناکوں میں. تو پھر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کی کہ میں جنت سے بول رہا ہوں اور میں فوت ہو گیا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں جس نے وہ خبر چھاپی ہے. I don't think we should take it very seriously. کیونکہ آپ جس نے جو بولنا ہوتا ہے وہ بولتا ہے. لیکن اسد جی ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو فالوورز ہوتے ہیں نا، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے آگے ہمارا ایک بڑا اچھا پازیٹیو صاف ستھرا امیج بنا ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور جیسے ہم ہیں وہ بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس طرح کی خبر نہیں لگنی چاہیے. جی، لیکن آئی تھنک اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا. پرائیویسی، تصدیق، رسپانسبلٹی. اب تو ڈو یو اگری ود دس؟ ویسے آئی تھنک یہ وہی زمانہ ہے کہ دس از the darkest time in the world at the moment. جس کا جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ساری بات کا کنکلوژن کہ جو یہ خبریں لگتی ہیں
इसमें 90% गलत होता है। I think 99 करते हैं। हाँ नहीं, उस पे फिर जवाब। लेकिन वो जो नेटवर्थ वाली आपने इंक्वायरी की वो क्या निकली थी, जरा वो तो बताएं। कुछ नहीं, हम बस मैं और मेरी जो है सिस्टर इन लॉ रेहाब, हम लोग घर पे बैठ के बस यूट्यूब करते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही आ गया, किसी एक्टर के बारे में नेटवर्थ आ रही थी, तो हमने कहा अच्छा हम अपनी भी देखते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हम भी बहुत नेक्स्ट लेवल, कहीं न्यूजीलैंड में हमारे फार्म हाउसेस थे। सर, विद अ नेम अदनान सिद्दीकी एज मामू, मामू को देख के शौक पैदा हो गया और इस काम में आ गए? बिल्कुल, मतलब उनका एक कोई कमर्शियल आया था, फिर उरूसा ड्रामा उनका आया, तो हम लोग बिल्कुल छोटे से, तो उस वक्त से मेरा ये था कि मामू को मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। तो उनका हमेशा यही था कि भाई पहले पढ़ लो कुछ हाथ में हो, उसके बाद फिर ये हो जाता है इसका। तो क्या पढ़ाई की फिर? ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में मैंने 2 सेमेस्टर किए और फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस काम में पड़ गए थे। हाँ, एक ड्रामा मिल गया था मुझे ऑडिशन। आपने इशारा उधर किया? हाँ, मुझे ये आ गई, ये तो मैं तो नहीं आई थी, ये तो बहुत बाद में आई, बाद में बहुत देर बाद आई, तो कोई उसके आपने कहा इस काम में 5-6 साल बाद। नहीं, इस काम में तो मुझे बस ऑडिशन की एक ऑफर, मुझे अक्सर मैंने वो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स करता था टीवी सीरीज में, तो कभी एक एक्स्ट्रा कर लिया, क्योंकि अच्छा मामू को नहीं बताया था, क्योंकि मामू ने कहा था कि पढ़ना है उसके बाद इस काम में आना है। मैंने कहा अच्छा, तो बहुत लंबी बात। मामू ने वैसे अप्रिशिएट किया था कि इस काम में आना चाहिए? यस ही डिड, बट उनको जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया तो उनको खुद नहीं पता था कि मेरा मैंने ये कर लिया, और जब वो ऑन एयर हुआ तब उनको कहीं बाहर से पता चला कि इसने ड्रामा किया। एंड ही इज स्टिल वेरी प्राउड कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ही मेड हिज नेम ऑन हिज ओन, सो इट्स नॉट मी, इट्स ऑन हिम। बहुत अच्छी बात। तो जो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरे नाना जब हयात थे तो वो बहुत इस बारे में खुश होते थे कि यार ये बंदा खुद कर रहा है, ये खुद करता है। फिर मेरे चाचा जब हयात थे तो वो भी बड़े खुश थे कि यार ये, जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह के 4 बजे एक कमर्शियल, वो बैठे हुए वो कहते थे यार क्या किन कामों में पड़ रहा है, तू कोई काम कर ले। बट आई थिंक दे बोथ आर वेरी हैप्पी नाउ, और हमारे अब्बा अम्मा की फिर दुआओं की वजह से आज जो भी हैं, तो बस अल्लाह मेहनत की ही पर है। तो अच्छा लगता है कि जब आप अपने ओन पे खुद कुछ करें, और बेशक मैं कहता हूँ थोड़ा सा देर हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा ज़हरा नूर अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं।